میرا نام خدیجہ ندیم ہے. میں سنگیت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ایکٹ آباد میں زونل پروگرام کوآرڈینیٹر کی پوزیشن پہ کام کر رہی ہوں. سنگیت کو میں نے بھی ریسنٹلی جوائن کیا. اس سے پہلے میرا 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے جو ٹوٹلی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ رہا, اور فارچونیٹلی وومن ایشوز پہ ہی کام کیا میں نے. اور دین میرا جو پالیٹکس کے حوالے سے بھی 4-5 سال میں رہی. ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ڈسٹرکٹ ممبر کی پوزیشن پہ میں نے کام کیا, اور اسی دوران مجھے موقع ملا. میں پبلک سیفٹی کمیشن میں بھی 3 سال میں نے گزارے, اور مین وائل مجھے کچھ اپرچونیٹیز ملی اکراس دا کنٹری, اور کنٹری سے باہر بھی کچھ مجھے خواتین کے ایشوز کے حوالے سے کچھ ٹریننگز میں کچھ اس طرح کے سیشنز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. میں نے لا کیا 2003 میں. پھر اس کے بعد میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. میری شادی ہوئی, بچے ہوئے, تو پھر میرے والد صاحب تھوڑا خوفزدہ تھے کہ بیٹی میری جو ہے اس نے لا تو کر لی, اب پریکٹس میں جائے گی تو اس کو پرابلم فیس کرنے پڑیں گے. سو دیٹس وائی میں تھوڑا سا لائک آگے این جی او سیکٹر میں, اور یہاں پہ میں نے کہا ابھی مطلب کہ میں اندر میرے وہ خواہش ہے کہ میں پریکٹس کروں. میں ایز اے لائر جو میں نے سیکھا اس کو میں پریکٹس میں لے کے آؤں. تو دیکھیں کب مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بنی کا, اسپیشلی آئی ڈونٹ نو وہ یہاں پہ ہیں یا نہیں, مجھے سن رہے ہیں, کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا اور بات کرنے کا. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی سیٹنگز بہت ضروری ہوتی ہیں جب ہم وومن موومنٹس کی بات کرتے ہیں اور وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی جن ایریاز سے ہم آئے ہیں, کے پی سے ہونا ہمارا, وہاں پہ کام کرنا جو ہے میں سمجھتی ہوں, اور پھر ادھر سے لوگوں کو یہاں پہ بلانا اور ان کی بات کو سننا اور لنک اپ کرنا چیزوں کو, یہ معمولی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں. ہم پچھلے 2 دنوں سے سنتے آ رہے ہیں, تیسرا دن ہے. میں چاہ بھی رہی تھی کہ اس پہ میں کبھی موقع ملے, اور میں ویٹ کر رہی تھی اس ٹائم کا کہ کچھ چیزیں میں شیئر کروں گی. یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں, اور اسپیشلی آج کا جو ٹاپک ہے جس کو ہم تھوڑا اگر فوکس کریں, جو ہمارے کمپرومائزز ہیں پیٹریارکیز کے حوالے سے, اور پھر اسپیسیفکلی جو کے پی کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم وومن ایشوز کو ہم دیکھ رہے ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ کل بھی یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی, عما نے بھی بات کی کہ کہ بہت اسٹرکچرڈ وے میں ہمارا جو ملیٹرزم ہے یا ملیٹنسی جو ایک انکریزڈ, اسی کے کنٹیکسٹ میں فنڈامنٹلزم اگر کو ہم دیکھ رہے ہوں, یا جو انکریز جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے ہمارے کے پی میں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. شاید لاہور میں, کراچی, اسلام آباد میں بیٹھ کے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم فیمنسٹ تھیوریز کو دیکھ رہے ہیں, پھر فوٹوگرافی جو ہے, یا پھر جو میڈیا کا یوز ہے. لیکن وہاں پہ بلیو می, جب ہم کتنے بھی ایکسپیرینسڈ کیوں نہ ہوں, ہر ٹائم ہمیں تھریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو نیکسٹ ڈے شاید ہمارے لیے پاسبل نہ ہو کہ ہم اگلا دن جی سکیں. کوئی سیشن ہو, کمیونٹی میں ہم جا رہے ہوں, ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایونٹس ہوں, پروونشل ایون ہم پشاور کے اندر بھی کوئی سیشن اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. ہمیں حوالے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ اب اس سیشن میں ہم قرآن کی کون سی ورسز کہاں سے ہم نکالیں, کہاں سے ڈھونڈیں, کون سی حدیث جو ہے ہم کوٹ کریں کہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے, تھوڑا سا ہم اپنا میسج بھی کمیونیکیٹ کر سکیں, اور ہمیں وہ جو ایک لائف تھریٹ ہے جو ہر ٹائم ہمارے اوپر رہتے ہیں اس کو بھی ہم جو ہے ساتھ ساتھ دیکھ سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ ڈونر کے پرسپیکٹو میں یہاں پہ بات ہوئی تھی, اس پہ میں ضرور ایک منٹ بات کرنا چاہوں گی کہ بنی نے بھی یہاں پہ بات کی تھی کہ ڈونر فنڈ تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ ابھی مریم آپی شاید جہاں پہ نہیں ہے, کے پی میں چلی گئی ہے. وہ یو این وومن نے انہیں پچھلے سال ایک پروجیکٹ دیا, وومن اور پیس کے حوالے سے تھا, اور اس میں مجھے فارچونیٹلی موقع ملا ریسرچ اسٹڈی کرنے کا فاٹا کے اندر, اور یہ اس کا ٹائٹل تھا امپیکٹ آف کرائسس آن وومن اینڈ گرلز ان فاٹا. وہ ریسرچ میں نے کی, میرے ساتھ 7 لوگوں کی ٹیم تھی. ہم بلیو می اس ٹائم پہ جب ہر جگہ پہ بلاسٹ ہو رہے تھے, جہاں پہ وومن کڈنیپ ہو رہی تھی,
ان حالات میں ہم گئے فاٹا کی 3 ایجنسیز میں، ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا، ہم نے ریسرچ کی اور اتنا مطلب ایکسٹینسو کام اور اتنا رسکی کام ہم نے کیا. اور جب وہ فائنڈنگز شیئر ہوئی اور جب وہ میں کیونکہ اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ فائندہ کور کر رہا تھا پشاور آفس سے، تو جیسے ہی وہ پبلش ہوئی ریسرچ تو اس کے فوراً بعد یو این وومین سے مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، آپ نے تو جو فاٹا ایڈمنسٹریشن ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو آپ نے اتنا ٹارگٹ کیا اور یہ ہمارا ڈیزائرڈ آؤٹ کم نہیں تھا. سو میرے لیے بڑا میں ابھی ایکسپریس نہیں کر پا رہی کہ کیا فیلنگس تھی میرے اس ٹائم پہ اور کتنا میں فیل کر رہی تھی کہ مجھ سے کتنا غلط ہوا کہ یہ چیزیں ان کو اگر پہلے میرے نوٹس میں آ جاتی تو اس سے ڈبل یا ٹرپل بھی اگر مجھے یہ کنسلٹنسیز آفر کرتے تو میں کبھی اس کے اوپر ایگری نہ کرتی. سو وہ ایسا ٹائم تھا. اور پھر 2-3 مہینے جو ہے مجھے اپنا پروفائل اتنا لو رکھنا پڑا. بلیو نہیں، مجھے ڈفرینٹ فون کالز آ رہی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے. اقصیٰ خان شاید اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، اقصیٰ اویئر ہیں کہ میں نے ان کو کتنا تنگ کیا اس عرصے میں ان سے بار بار رابطے میں رہی کہ صاحب میں ایسی سچویشن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ملک سے باہر چلی جاؤں، میرے بچے ہیں چھوٹے، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، تو میں یہ ساری چیزیں بہت مشکل حالات میں. وہ ڈونر کے پرسپیکٹو میں بھی ہمیں چیزوں کو ذرا دیکھنا ہے اور بڑا کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ڈونر کا کیا ایجنڈا ہے یا وہ کیا کمٹمنٹس ہیں ٹورڈز وومن موومنٹس ان پاکستان. ایک سائڈ پہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹ کیا یا اسٹرینتھن کیا پاکستان کے اندر وومن موومنٹس کو، دوسری طرف وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ریئلٹیز ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا. اگر ایشوز ہیں اور وہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کے اوپر ہمیں جو بلڈنگ جو ہے وہ تیار کرنی ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. شین کے ساتھ بھی بات چیت رہی میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کا پرسپیکٹو ہم نے دیکھا وومن موومنٹس میں. میں یہاں پہ ضرور شیئر کروں گی کہ ہمارے کے پی میں جو ایشوز ہیں اور خصوصاً وہاں پہ جو ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے ماسز کے اندر ایک میسج دے رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پی کے مور دین 90% جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی وومن نظر نہیں آئے گی میڈیا کے اندر، اور جہاں پہ خاتون کا نہ ہونا اور پھر وہاں پہ وومن ایشوز کا رپورٹ ہونا، وہ کس کنٹیکسٹ میں جا رہے ہیں اور ان کو پڑھنے والا کون ہے، وہی مرد ہے، وہی اسی کو وہ مل رہا ہے، انرجی مل رہی ہے انہیں سے اور اسی سے وہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے. تو اپنی طرف سے سنگی کے پلیٹ فارم سے ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ہم میڈیا کی کیپیسٹی بلڈنگز اور جینڈر سینسٹیو رپورٹنگ کے اوپر ان کو ہم تھوڑا سا لے کے آئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آئسولیشنز میں چیزیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو ہم کس طرح سے پروونشل اور پھر فیڈرل لیول پہ جو ہماری موومنٹس ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم لنک اپ کریں گے، اس کو میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی. پھر ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ڈسکنیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر ہم یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ سیکٹر سے لوگ آئے، انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. کسی کا جو ہے وہ آرٹ میں ہے، کسی کا تھیٹر میں، کسی کا پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے ایکسپیرینسز تھے. میں سمجھتی ہوں کہ اب کی جو جنریشن ہے، اب کی جو نسل ہے، وہ بہت کچھ سمجھتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو پہلے لوگ تھے وہ جتنا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے، جتنا انہوں نے اپنے کام سے سیکھا، جتنا ان کا کنٹریبیوشن رہا، نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی کی جنریشن کو اگر اگنور کر دینا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ کچھ نہیں سمجھتے تو یہ بھی کہیں پہ ہم غلطی کر رہے ہوں گے. بلیو می، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ہم لکھ نہیں پا رہے ہوتے تو ہم بول لیتے ہیں. جو بول نہیں سکتے تو شاید وہ اپنے باڈی گیسچرز سے کچھ چیزوں کو ریپرزینٹ کے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ایک ڈسکنیکٹ جو ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، شاید سوری میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، لیکن میری اپنی پرسنل فیلنگز ہیں کہ جب بھی میں میرا 10-12 سال ہو گیا یہ اس موومنٹ کے اندر، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن میرا رہا. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے سینئرز ہیں اس موومنٹ کے اندر، شاید ہم بھی اتنا وہ نہیں ہے، فرینک نہیں ہے ان کے ساتھ، یا اتنا اسپیس شاید ہمیں اس طرح سے نہیں مل رہا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ڈیلیور کریں. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر میں ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی چیز پہ انیشیٹو لے رہی ہوتی ہوں تو مجھے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ وہ جہاں تک پہلے موومنٹ پہنچی، جہاں تک انہوں نے اسٹرگلس کی، اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پھر دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ زیرو سے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا ایک ہولسٹک پکچر کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا.
میں کبھی کبھار لکھا بھی کرتی ہوں, شاعری بھی کرتی ہوں, لیکن وہ سب کچھ کیونکہ میں جس کلچر میں جس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہوں تو وہ سب کچھ میری کتابوں کے اندر ہے. میں ڈرتی ہوں کہ اگر وہ چیزیں باہر نکل گئی تو شاید میں آئی ول بی نو مور. سو یہ چیزیں, لیکن یہ ایسا فورم ہے جہاں پہ میں ایک 2008 میں نے یہ ایک نظم لکھی تھی, میں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, پاکستان میں ہنگر فری کیمپین چلی, پاکستان نے اس کو لیڈ کیا. ہم کافی ساری خواتین جہاں پہ موجود ہیں جو اس کیمپین کا حصہ رہی, میں بھی اس میں کے پی سے جو ہے کافی ہم ایکٹیو رہے. اور وومن رائٹ ٹو لینڈ کو ہم نے جتنا اس کے اوپر بات چیت ہوئی, میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. تو اسی دوران مجھے ڈورا لائی جانے کا مجھے اتفاق ہوا, تو وہاں پہ خاتون, اسی طرح مظفر آباد میں ہم گئے, کشمیر میں. تو خواتین کو جب میں دیکھ رہی تھی وہ کھیتوں میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہیں, اور جو ہی بچے ان کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی میں ان کو فیڈ بھی کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی میں وہ ساری چیزیں اور بہت ساری وومن کی سفرنگس. تو پھر ادھر ہی بیٹھ کے میں نے گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہی تھی, تو میں نے یہ پوئم لکھی تھی. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ چلو بیتے لمحے حساب کر لیں. چلو بیتے لمحے حساب کر لیں, ذرا سا وقت ہی نکال لیتی, ذرا سا لمحہ تو سوچ لیتی. اب بتا مجھے تو کیسے کروں گی حساب سارا, تیرے کرب کا تیری تھکن کا. میں جانتی ہوں عذاب تیرا, میں جانتی ہوں عذاب تیرا, مگر تجھے تو خبر نہیں ہے. سیراب کر دی ہیں ساری فصلیں تیرے دکھوں نے, آنسوؤں نے. میں جانتی ہوں وہ دور سارا محبتوں کا, لباحتوں کا, بتا چکی تو. میں جانتی ہوں وہ دور سارا محبتوں کا, لباحتوں کا, بتا چکی تو. خاموشیوں کا لباس اوڑے, بنا کچھ اپنی زبان سے بولے. نہ جان پائی ابھی تلک تو کدھر ہے جانا, بنا یہ جانے تو چل رہی ہے. نہ جان پائی ابھی تلک تو کدھر ہے جانا, بنا یہ جانے تو چل رہی ہے. نہ سوچ پائی کہ اس زمیں کو جسے تو دلہن بنا رہی ہے, خود اپنے ہاتھوں سجا رہی ہے. فصل تو کب سے اگا رہی ہے اسی زمیں کے کتنے ذروں پہ حق ہے تیرا, ذرا سا رک اور حساب کر لے. یہ لوگ سارے نہ جان پائے کہ ایک دن ایسا بھی کرنا ہوگا, حساب سارا لٹانا ہوگا, قرض وہ تیرا چکانا ہوگا. یہ یاد رکھ تو وہ لمحہ ادھر ہی قریب تیرے بے سہارا پڑا ہوا تھا, جو پلک چھپکتے میں چل پڑا ہے, تیری طرف وہ رواں دواں ہے.